اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور کہو بات سیدھی، اور جو کوئی اللہ سوار دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط تحقیق وہ پہنچا مراد کو۔ آئیے سامعین، اس آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیں استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ان آیتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، وہ ادھر اپنے رخ کو کرتا ہے۔ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ اکٹھا لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی تم نکلو تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر، اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر تھوڑی ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تم پھیر لو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی رخ پر، تاکہ نہ رہے لوگوں کی تم پر کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں۔ ان سے نہیں ڈرنا، صرف مجھ سے ڈرتے رہنا، تاکہ میں تم پر میری نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول جو تلاوت فرماتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں سکھلاتے ہیں الکتاب اور الحکمہ، اور وہ تمہیں
سکھاتے ہیں وہ سب کچھ جو تم جانتے نہیں تھے۔ بس میری یاد کرتے رہو یا مجھے یاد رکھو، میں تمہیں بطور خاص اپنی عنایتوں کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ میرا شکر کرتے رہو، ناشکری نہیں کرنا۔ یہ ان 5 آیات بینات کا ترجمہ، جس کے بارے میں آپ کا خادم یہ گمان کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے بھی اس رکوع کو دیکھا ہوگا، اور آپ کو ایسا لگا ہوگا جب آپ نے اس رکوع کو پڑھا ہوگا کہ اس میں تحویل قبلہ کے بعد گزشتہ ہفتے جو حضرات تشریف لائے تھے ان کو یاد ہوگا، جب پہلا رکوع پڑھا گیا تھا دوسرے پارے کا 17واں رکوع، کہ اس میں ایمان والوں کو حالت نماز میں ان کے رخ کو قبلہ رو رکھنے کا حکم رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں تمہارا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ خاص یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، رخ کدھر ہو؟ مسجد حرام کی طرف، اس لیے کہ مسجد حرام کی طرف رخ ہوگا تو خود بخود بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے گا، اس لیے کہ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے بیچ میں ہی ہے، وسط میں ہے۔ بیت اللہ کو اگر رب تعالیٰ کعبہ یا قبلہ مقرر فرماتے تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پرتکلف کام ہوتا اس کے رخ کو معلوم کرنا اور ادھر اپنے چہرے کو رکھنا۔ اس کے مقابلے میں وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہماری کمزوریوں کو ان سے زیادہ کوئی جاننے والا ہو نہیں سکتا۔ اتنا ہی نہیں، ہماری کمزوریوں کو ان سے زیادہ کوئی لحاظ کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کو اس کی وسعت، اس کی طاقت سے زیادہ کوئی بات کا بوجھ ڈالتا۔ انہوں نے مسجد حرام کو قبلہ قرار دی، اور مسجد حرام کا جو سائز ہے الحمدللہ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا سے بآسانی اس طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ اب آج کا رکوع جو ہے اس میں اسی حکم کو تکرار کے ساتھ، تکرار کیا کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا۔ کرہ کا مطلب ہوتا ہے بار، عربی میں کرتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بار، تکرار کا مطلب ہوتا ہے کئی بار بولی جائے۔ اب آدمی کو لگتا ہے کہ ایک ہی حکم اتنی مرتبہ، اس کی مختلف وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ میں ان وجوہات پر نہ جاتے ہوئے مضمون شروع کریں، فرمایا بلے کل وجہ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک کے لیے، یہاں وجہ سے مراد جس طرف وہ، ویسے وجہ جو کہتے ہیں وہ چہرے کو کہتے ہیں، اور وجہ جس طرف چہرہ کرتا ہے، بلے کل وجہ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے۔ یہ رخ سے مراد کہ وہ اپنی عبادت میں کس طرف رخ کریں۔ یہودیوں کا اپنا رخ ہے، نصارہ کا اپنا رخ ہے، مشرکین جو بھی کرتے ہوں جو بیچاروں کو، ان کا کوئی وہ ایک ایسا لوٹا ہے جس کا کوئی پیندے ہی نہیں رہتا۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بالکل بے پیندے کا لوٹا ہے، اس کو تو جیسا جدھر کرو وہ چلو، اس کے بعد کچھ رہتے ہی نہیں غریب کے پاس۔ یہ تو 2 اہل کتاب ہیں نا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ دونوں کا بھی رخ بظاہر بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، لیکن اس بیت المقدس میں بھی ان کا جو رخ ہوتا تھا بیت اللحم کی طرف ہوتا تھا نصارہ کا، اور یہودیوں کا رخ جو ہوتا تھا وہ صخرہ کی طرف ہوتا تھا۔ یعنی کوئی ایک ایسا نہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، نہیں، ہمارے سامنے بیت اللحم ہونا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام تھا، وہ نہیں، یہ صخرہ ہونا، وہ ان میں بھی فرق تھا۔ تو رب نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک رخ ہے جدھر وہ رخ کرتے ہیں، بولے کل وجہۃ ہو مولیہ، وہ ادھر رخ کرتا ہے، ادھر چہرہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یہ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں جانا، یعنی انداز بیان دیکھو قرآن کا۔ اب جب تک اہل ایمان اپنی نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو دونوں خوش تھے، یہودی بھی نصارہ بھی، ارے ہمارا قبلہ ہے، کہاں جائیں گے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور آپ کی خواہشات اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس میں مشرکوں کا ایک اعتراض تھا کہ عجیب بات ہے یہ ایمان والوں کو، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ارے ملت ابراہیمی پر ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے بنایا ہوا تو کعبہ ہے،
ادھر کیوں نہیں رخ کرتے؟ بیت المقدس سے رخ کرتے، ان کو بھی اعتراض۔ تو اب جب رب نے ایک قبلہ مقرر کر دیا کہ حالت نماز میں اہل ایمان نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے، اب اس باب میں جتنی غیر ضروری باتیں ہوں گی وہ سب کی سب بیکار ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اللہ کے حکم کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ فرمایا ہر ایک کا ایک رخ ہے، وہ ادھر منہ کرتا ہے، اس کو کرنے دو۔ فاستبقوا الخیرات، اب ان کی بحث بازی کو ختم کر دو اور تم نیکیوں کے کام میں لگ جاؤ۔ یہ فاستبقوا لفظ جو ہے اصل میں یہ مسابقے سے بنا ہے، اور مسابقہ یہ ایک ایسا وزن ہے عربی زبان میں جہاں پر ہمیشہ دو لوگ ہوتے ہیں۔ مسابقہ یعنی دو لوگ ہوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اس کو مسابقہ کہتے ہیں۔ مناظرہ دو لوگ ہوں بحث و مباحثہ کریں اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیں۔ اسی طرح مباحثہ یہ عربی زبان کا ایک کمال ہے، ایک خاص وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے وہ سب میم سے آئیں گے اور اس میں ہمیشہ دو لوگ انوالو ہوں گے۔ سنگل سے ایک اکیلے ہی آدمی مسابقہ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور وہ اول، بعض تو ایسے رہتے بیچارے اکیلے بھی دوڑو تو سیکنڈ آتے ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے مسابقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں میں مقابلہ آرائی ہونا۔ تم نیکیوں کے کام میں دوسرے ایمان والوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ نیکیاں جو ہیں والباقیات الصالحات، قرآن نے کہا باقی رہنے والی اگر کوئی چیز ہے تو تمہاری نیکیاں ہیں، ان اعمال میں تم لگ جاؤ۔ اس کا معنی اب یہ غیر ضروری بحث میں اگر وہ کج بحثی کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، بحث و تکرار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، تم اپنے نیکیوں کے کام میں لگ جاؤ۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لائے گا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک مفسر نے ایک عجیب نقطہ ہے، بڑا عجیب نقطہ، آپ کو بھی بڑا یعنی عجیب اچھا لگے گا اس میں۔ آج ہی میں نے وہ تفسیر دیکھی کہ ابھی اس پر بحث کر رہے ہیں، منہ کدھر ہونا، بیت المقدس کی طرف ہونا، مسجد حرام کی طرف ہونا، ابھی یہ بحث کر رہے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، ارے ایک دن ایسا آنے والا ہے تم سب کو اللہ جمع کر لے گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ساری انسانیت جمع کی جائے گی تو سب کا رخ اس کے اللہ کی طرف ہوگا۔ ابھی اللہ کے گھر کے بارے میں کیا بحث کر رہے ہیں، کس طرف رخ کیا جائے، یہاں بحث ہے نا۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اور جس بھی ملت پر اور جس بھی حالت میں ہوگا تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں سب اس طرح کھڑے ہوں گے الی ربہم ناظرہ۔ سورہ قیامہ میں کیا فرمایا؟ الی ربہم ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں سب کا چہرہ کسی مسجد حرام اور بیت المقدس کی طرف نہیں، بلکہ اس کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی سب کا رخ خود بخود اللہ کی طرف ہو جائے۔ یہ نقطہ اس میں مجھے بہت پیارا لگا، کیا مفسرین کو اللہ تعالیٰ کیا انہیں سوچ اور فہم عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے نکلیں، خرجتا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ نکلنے کا مطلب یہ مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کرنے کا حکم صرف ایسا ہی نہیں کہ مکے میں رہنے والوں کے لیے ہے یا مدینے میں رہنے والوں کے لیے ہے یا مسجد حرام کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے نہیں، جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرنا۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ ہو گیا کہ ہر جگہ، اب یہ ہر جگہ جو ہے یہ حالت قیام کا ہوا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر فرمایا جہاں کہیں سے نکلو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف ہی رکھنا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ حالت سفر میں ہے۔ اس کا معنی یہ
کہ یہ حکم اتنا حتمی اور اتنا اہم رکن ہے، اہم حکم ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر یاد نہیں پڑتا ہے، میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی یا نہیں، اب بڑھاپا مجھ پہ بھی تو طاری ہے نا۔ تو ہمارے ہاں نماز کے لیے بالخصوص قبلہ رو ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ہمیشہ کچھ فرائض ایسے ہیں نماز کے جو نماز کے باہر کے ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر کے ہیں۔ ہم کو ان دونوں فرائض کو، اس کے بعد نماز کے واجبات کو، موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ نماز کے واجبات، یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ آپ دیکھیں، سیکھیں، اپنے علم میں بٹھائیں، اس پر عمل کریں۔ اس لیے کہ فرض وہ عمل ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے نا، انجانے میں بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، انجانے میں بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ارے میرے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے کپڑے پہ اتنی نجاست لگی ہے، ایسا کیسا؟ دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح واجبات نماز جو ہیں اہم ترین عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مختلف کتابیں آپ کو مل جائیں گی نماز کے احکام۔ ابھی ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں ناگپور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی آئینہ نماز۔ اچھی کوئی بھی ایک کتاب لے کر خود بھی اور گھر کے لوگوں کو بھی اس کا مطالعہ کروائیں، سارے ضروری مسائل ہوتے ہیں۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا، اس کو استقبال قبلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا ہم نیت میں یہ کہتے ہیں رخ میرا طرف کعبہ شریف کی، کوئی دقت نہیں، ایسا نہیں کہ اب کل سے مولانا نے ایک جماعت بنا لی ہے، ہماری ایک جماعت ہے اور وہ لوگوں کو بولے گی قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف کہہ کو بولتے ہیں، ارے مسجد حرام کی طرف بول، یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو استقبال قبلہ حالت نماز میں، اب رب تعالیٰ فرمانے جہاں کہیں سے نکلو، مطلب حالت قیام میں بھی، جب اپنے وطن میں ہو جب بھی، اور جب حالت سفر میں ہو تب بھی تم کو استقبال قبلہ کا خیال رکھنا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنا اہم کام ہے۔ اچھا استقبال قبلہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کا تعلق جو ہے وہ علم جغرافیہ سے، اس کا تعلق علم جغرافیہ سے ہے۔ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ علم جیومیٹری سے، علم الحساب سے ہے نا، اس کا تعلق علم الحساب سے ہے۔ کیسے یہ کوئی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دین معاذ اللہ جو علوم انسان، ہر وہ علم جو انسانوں کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، ہر اس علم کو اس نیت سے سیکھنا کہ میں اس کو سیکھ کر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، انشاءاللہ عبادت ہے۔ یہ خیال رکھو۔ ایک عالمی، یعنی آج کل آپ دیکھیے کتنی لائنیں ہیں جس میں چور بازاری نہیں بلکہ ڈاکہ زنی چل رہی ہے، ڈاکہ زنی۔ اس میں اگر ہمارے کوئی ڈاکٹرز ہوں تو معاف فرمائیں، وہاں بھی ذرا دیکھو۔ کل ایک معاملہ ہوا، وہ سرجری کا ایک معاملہ تھا قریبی بچی کا، وہاں پر ہمارا ہاسپٹل بھی ہے، ہمارا نرسنگ ہوم بھی ہے، ہماری یہاں پر ہماری اپنے فارمیسی بھی ہے، دوا بھی یہیں سے لینا پڑے گا۔ بچہ جو ہے وہ دنیا دیکھا ہوا، اس نے پوری لسٹ لکھ کر دی سرجری کے سامان کی، وہاں دکھایا، اس نے بولے بھائی کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا 24,000 روپے کا۔ یعنی آپ کو پریکٹیکل بتاؤں میں، کل کا واقعہ 24,000۔ ٹھیک ہے، بچے نے تعلقات الحمدللہ یہاں وہاں آپ لوگ جیسے لوگوں سے ہیں ہمارے، اس نے ایک فارمیسی والے کو جو ہول سیل میں ہے اس کو فون کیا، اور اس کو آج کل تو الحمدللہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں، آپ واٹس ایپ پہ فوٹو بھیج دو۔ اس نے فوٹو بھیجا اس کا، یہ دوائیں کتنے کی ہو جائیں گی؟ تو اس نے بولا مجیب بھائی یہ سب 6,000 کی ہو جائیں گی۔ بولے کتنے کی ہو جائیں گی؟ 6,000 کی۔ وہاں پر فارمیسی میں 24,000 کی۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔ کیا ڈاکہ زنی ہے یار! کسی غریب پر اس کی غریبی پر رحم تو کھاؤ، انسان بنو نا، کوئی جانور بن کے خالی خونی چوسنے کے لیے پیدا ہو گئے کیا؟ یعنی آپ انداز کریں، آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کی روزانہ کی انکم 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ہمارے رضوان بھائی جیسے اور ان کے جیسے سب نہیں ہیں۔ بڑی امت کا طبقہ 50% سے زیادہ لوگوں کو میں کہوں گا کہ وہ امت کے ایسے لوگ ہیں جن کی انکم 500 روپے روز سے زیادہ نہیں، 15,000 روپے سے زیادہ ان کی انکم نہیں ہے مہینے کی۔ کتنے لیبرز ہیں اور بیچارے ٹھیلا چلا رہے ہیں اور ریڑھی لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔
ان کا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، ان کا 1-2 ٹیسٹ اگر لکھ دو تو ٹھیلا چلانے والے کا ٹھیلا بیت جائے۔ کیا بے غیرتی کا زمانہ! ایسے وقت میں تم سے کہتا ہوں مسلمانوں، تم انسانیت کا درس دو۔ لوگ اس وقت ایسی زندگی گزار رہے ہیں، آپ روزانہ کے پیپرز دیکھیے، میں بہت غور سے پیپرز پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے سب کلیکٹ کرنا رہتا ہے، کرنا کیا ہے۔ روزانہ کا اخبار میں لکھتا ہوں، کوئی ایک دن کا اخبار ایسا نہیں ملتا جس دن کسی 1 2 3 4 شخص نے خودکشی نہ کی ہو، پھانسی نہ لگائی۔ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ تم جہاں کہیں حالت سفر میں بھی ہو تو تمہیں قبلہ رو نماز میں پڑھنا۔ اب اس سمے ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کو اور ہمارے لیے سہولت کا۔ حالت سفر میں اگر ایسی سواری ہو جو ہمارے قابو کی ہے، ہمارے سواری ہمارے قابو کی ہے، تو ہم اس سواری کا رخ بھی ویسا رکھ سکتے ہیں۔ قبلہ کدھر ہے نماز پڑھنے کے پہلے آدمی، اب تو الحمدللہ موبائلس میں بھی یہ رہتا ہے، موبائل میں بھی وہ ایپ رہتا ہے، اور وہ قبلہ نما بھی ہوتے ہیں، اس میں خالی ڈگری پہ لاؤ تو وہ بتا دیتا ہے یہاں سے ایک دم قبلہ کہاں ہے، قبلہ کہاں ہے، کتنے کلومیٹر دور ہے، یہی بتاتا ہے۔ پیدل جا رہا تو چلے بھی جا، دیکھ لیں وہاں جا کے، یہ سب رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی، یہ سب ہونے کے بعد بھی اب کہیں ایسا ہوا کہ بھئی موبائل بھی نہیں لے گیا آدمی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس پہ غور کرے، قبلہ کدھر ہوگا، قبلہ کدھر ہوگا۔ اس کو تحری کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، اس کو تحری کہتے ہیں۔ بہت غور کرنا، کدھر ہوگا قبلہ، کدھر ہوگا، اچھا یہ فلاں چیز اوہ سورج کا سایہ ایسا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، قبلہ ادھر ہوگا۔ اور جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس نے غور و خوض کیا، اور اس کے بعد نیت باندھ لی اس نے۔ اس نیت باندھنے کے بعد جب اس کی نماز پوری ہوئی، ویسے بھی حالت سفر میں نماز قصر رہتی ہے، سنتوں کی تاکید نہیں رہ جاتی، نماز پوری کر لی تو ادھر سے ایک صاحب آئے، رضوان بھائی آئے، السلام علیکم حضرت، کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اجی جدھر منہ کرے تو ادھر تھوڑی ہے قبلہ، قبلہ تو آپ کی پیٹھ کی طرف ہے۔ یا اللہ، وہ بیچارے نے اپنی نماز پڑھ لیا تھا، انہوں نے بابا جی نے بتا دیا کہ ادھر الٹا پڑھ لیے۔ علماء کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز، لیکن اس کے پہلے غور و خوض کرنا، اس لیے کہ اب جب اس کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کم سے کم عقل کا استعمال تو ضروری ہے نا، تو غور و خوض کریں، اس کو تحری کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور تحری کے بعد جب آدمی نماز پڑھے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کی تکمیل کے بعد اگر کوئی یہ بھی کہے اور بتا دے، وہاں کا مقامی آدمی کو بتا سکتا ہے۔ اچھا ایک مرتبہ میرے ساتھ واقعی ایسا ہوا، بامبے جا رہا تھا، ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی، اور وہاں پر میں اتر کے ایسا اسٹاپیج کتنا ہے یہ مجھے معلوم تھا کہ اپنا 2 رکعت پڑھنا ہے، یہی پڑھ لو، مصلی بچھایا، نماز پڑھ، سلام پھیرا، اور وہاں ایک قلی نے، او مولانا صاحب ادھر تھوڑی قبلہ تو ادھر ہے۔ اچھا جزاک اللہ، الحمدللہ میری نماز بھی ہو گئی، میں جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ لیکن استقبال قبلہ جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، ہمارے گھروں سے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کا گھر جو ہوگا، ہر گھر کو قبلہ تو تھوڑی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں قبلے کا رخ کدھر ہے، میرے گھر سے بیت اللہ شریف کا رخ کدھر ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قبلے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ 3-4 حالتوں میں آدمی قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، وہ بھی خیال رکھیں۔ نمبر 1، اگر وہ بیت الخلاء میں ہے تو بیت الخلاء میں نہ اس کا چہرہ ادھر کرنا جائز ہے، نہ پیٹھ ادھر کرنا جائز ہے، ایک بات۔ دوسرے، اگر وہ اس طرح غسل کر رہا ہے کہ اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے ہیں، اس طرح بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ بعض بیچارے پرانے لوگ، اور خاص طور سے ہماری خواتین، ان کو تو ہم نے مسئلہ بتایا نہیں، وہ کچھ کبھی ننگے بچے کو دیکھو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک آئی خاتون، ہے نا مولانا صاحب، ننگے بچے کو دیکھ کے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ٹوٹتا، اور اگر ایسا ٹوٹتا نا وضو تو اتنا خطرناک کام ہوتا ہے، شیطان جب تو نماز میں کھڑی ہوتی، جب ننگے ہو کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہو۔ ایسا ننگا ونگا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی غسل کر سکتا ہے، لیکن ایسی حالت، وضو بھی اس کا باقی رہتا ہے، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی حالت میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قبلے کی طرف رخ بھی نہ کرے، پیٹھ بھی نہ کرے۔ تیسری بات، تھوکتے وقت اس کا خیال رکھے
کہ تھوکتے وقت قبلے کی طرف اس کا چہرہ نہ ہونے پائے. اتنا ادب ہے قبلے کا، یعنی کیا دین ہے، آپ انداز فرمائیں. اب مستحب یہ ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت قبلہ رو بیٹھے. بہتر یہ ہے کہ وضو کرتے وقت مستحب جو ہوتا ہے وہ اس کے اجر و ثواب کو قدرے بڑھا دیتا ہے. زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا باتھ روم تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا واش روم ایسا نہیں ہو سکتا، وضو خانہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کر لے، جیسے مسجد کے جو حوض ہوتے ہیں وہاں پر بہت آسانی سے آدمی ادھر رخ کر سکتا ہے. اب ایسی حالت میں جو وہ کلی کرتا ہے اس کے بعد تھوکتا ہے تو یہ خیال رہے کہ اس کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں اور وضو میں جب آپ کلی کے بعد تھوکنے کی ضرورت ہو تو یہ رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، قبلے کی طرف نہیں ہوتا. قبلے کی طرف رخ کرنے کا مطلب چلتے چلتے یعنی بالکل کہنے یہ گنواروں کی طرح ایک طرف منہ اٹھایا اور پچ سے تھوک دیا. استغفر اللہ. یہ خیال رہے کہ قبلے کی طرف اگر کوئی مسلمان رخ کر کے تھوکتا ہے تو یہ انتہائی گناہ کا کام ہے اور اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو حشر کے میدان میں اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس کا وہ تھوک اس کی پیشانی پر چپکا ہوا ہوگا اور لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ وہ ذلیل انسان ہے جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، تھوکنے میں اس کو خیال بھی نہیں رہا کہ اسی طرف میرا قبلہ ہے. یہ ضروری تھا یہ مسائل بتانا، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی گھر میں مذاکرہ کرنا چاہیے. ضروری مسائل جو ہیں ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ ہمارے گھر کے لوگوں کو ہم نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ آگے اگلی ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے تم نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، یعنی اوپر کا حکم جو تھا وہ سفر کے لیے، اب اور جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اب جمع کا صیغہ آیا، پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اسی رخ پر. اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کی تم پر کوئی حجت باقی نہیں. ارے وارے واہ، کبھی ادھر منہ کرتا کبھی ادھر منہ کرتا ہے، کوئی حجت نہ ہو. اپنے رخ کو حالت نماز میں ہمیشہ قبلہ رخ رکھنے کی عادت ڈالو، چاہے تم مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، اپنے حالت سفر میں ہو، حالت حضر میں ہو، رات ہو دن ہو، کوئی وقت ہو، اپنے رخ کو ہر حال میں قبلے کی طرف رکھنا تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پہ باقی نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، مگر سوائے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں. ان میں سے بعض معاملات اور ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس پر کچھ بحث و تکرار کی جا سکتی ہے. بھئی مولانا یہ مسئلہ ایسا ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں نا، دیکھیے فلاں کتاب میں ایسا ہے. اچھا ایسا ہے کیا؟ دو میں سے کوئی ایک بات مان لے آدمی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بحث و تکرار نہیں کرتے، بلکہ وہ سامنے والے کو صرف ہرا دینے کی تمنا سے بے دلیل بحث کرتے ہیں. دیکھو جس آدمی کے دل میں حق کی تلاش ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر حق کے راستے کو آسان فرما دیں. لیکن اس کو حجت نہیں کہتی، اس کو کٹ حجت ہی کہتی. یعنی بات پوری ہو گئی مگر مجھے تمہاری بات نہیں ماننا ہے. ایسا جاہل آدمی جب آ جائے، وہ یہ طے کر کے آیا کہ مجھے تمہاری بات نہیں ماننا ہے چاہے جتنی حق ہو، اس کے پیچھے سر کیوں پھوڑنے کا اپنا سر کیوں پھوڑنے کا؟ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا، اللہ کی پناہ مانگنے کا شیطان کے شر سے، اپنے کام میں لگ جانے کا. تو فرمایا الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کو جو ان میں ظالم ہیں، فلا تخشوہم، ان سے ڈرنا نہیں، واخشونی، بس صرف مجھ سے ڈرتے رہنا. ولأتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر میری نعمت مکمل کر دوں. ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ. یہاں تک مضمون جو تھا وہ پورا ہوا تحویل قبلہ کا. اگلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعارف. دیکھو ایک نبی کا تعارف وہ ہے، ایک مصنف اپنی کتاب میں کرواتا ہے، ایک مورخ اپنی کتاب میں کرواتا ہے، ایک عالم اپنی تقریر میں کرواتا ہے، ایک مقرر، سب اپنے اپنے طریقے پر. ایک تعارف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو ان کو بھیجنے والا مولا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے. اس سے بہتر کوئی آدمی جان سکتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کیسی ہے؟
جس طرح اللہ کی ذات عالی کو پہچاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن اور صرف قرآن ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس ذات عالی کی نگاہ سے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جس نے ان کو اپنا حبیب اور نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب کا واسطہ ہونا ضروری، بغیر کتاب اللہ تو اس کو نہیں معلوم ہو کہ رسول اللہ کی ذات کی۔ اس آیت شریفہ کو کما ارسلنا، جیسے ہم، یہ کما جو ہے نا یہاں پر کیا آپ کو بتاؤں کیا یعنی معنی رکھتا ہے، کما ارسلنا فیکم، اوپر کی آیت دیکھیے، فرمائے والے اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے میں نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا، منکم، تمہیں میں سے۔ بیچارے مسلمانوں میں بھی اللہ رحم فرمائے، بعض طبقات ایسے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن شریف کی آیتیں بتا دی جائیں، احادیث مبارکہ بتا دی جائیں، اور اس کے بعد اگر حجتی پہ قائم رہے تو اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ نبی صلی وسلام کو اور بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہ انسانیت سے ہی خارج کرنے کے چکر میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں رسولا منکم، ایک رسول تمہیں میں سے۔ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ سامنے والا بولے، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ تم جنات ہو، تم فرشتے ہو کیا؟ میں تو انسان ہوں۔ تیرے پیدا کرنے والے نے اور رسول کو بھیجنے والے نے فرمایا کہ تمہیں میں سے رسول بھیجا ہوں، اس لیے کہ جس جنس کی، جس مخلوق کی تربیت اور ہدایت مقصود تھی، اگر اس کے سوا کسی اور جنس کا رسول بھیجا جاتا، نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اگر کسی اور جنس کا رسول ہوتا تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو نہیں سکتا۔ جیسے قرآن شریف نے خود فرمایا کہ اگر زمین پر یہاں فرشتے آباد ہوتے تو ملک الرسولہ، ہم نے کسی ملک کو، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا ہوتا۔ یہاں چونکہ بنی آدم آباد ہیں، اس لیے ہم بنی آدم میں سے ایک شخص کو تم میں رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ منکم کا لفظ دیکھیے، فیکم تم میں بھیجا، منکم تم میں سے بھیجا، تمہارے لیے رسول بھیجے گئے ہیں، تمہاری نسل انسانی سے بھیجے گئے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ ان کا پہلا فریضہ یہ ہے وہ تم پر یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرما دیں۔ یہ خیال رہے کہ ایک لفظ ہے قرأ، قرأ کا مطلب جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک ہوتا ہے پڑھنا، اور تلاوت کا لفظ جو ہے نا، یہ تلاوت کا لفظ بطور خاص اللہ کی کتاب کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے سوا کسی، حالانکہ تلاوت کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھنا جو ہے اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا جب لفظ تلاوت پورا ہوتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے لفظ تلاوت کب پورا ہوتا ہے؟ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا، یہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ میں سب سے پہلا کام جو ہے اس نبی کا وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے سنا دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اب یعلمکم الکتاب جو ہے وہ الگ اللہ نے بیان فرمایا، یہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کر دیتے ہیں، تم کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تزکیے کا لفظ اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے عرض کیا ہے، اسی تزکیے سے زکوٰۃ کا لفظ بنا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب جو ہے کیا؟ مال کا ایک وہ حصہ جو تمہارا نہیں ہے، مال کا وہ حصہ جو تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ نے جن کا حق بنایا ہے ان کا ہے، اور جب تک وہ تمہارے مال میں شامل رہے گا، جب تک تم پر حق تلفی کا جرم ہوگا، تم حق تلفی کے مجرم ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح تزکیہ کہتے ہیں ظاہری اور باطنی، یہ لفظ یاد رکھیے گا، ظاہری اور باطنی دونوں طرف سے پاکی حاصل کرنے کا نام تزکیہ۔ ظاہری کون سی؟ ظاہری جسم پر یہ نجاست نہیں ہونا، جیسے لفظ طہارت، طہارت لفظ جو ہے نا
اس لفظ کا انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کا انگریزی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے بیچارہ. ان کے پاس وہ اس چیز کی سرے سے اس چیز کو نہیں جانتے. طہارت کیا معنی؟ ہاں صفائی، کلینلینس وہ جانتے ہیں. صفائی یعنی چم کپڑا چمکتا رہے، پیرس سے دھلا کر منگایا. اپن ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کپڑے آپ ناگپور بھیجیں، میں اپنے کپڑے کامٹی بھیجوں. اپنے بولنے کو رہا میں نے کامٹی سے کپڑا دھلا کے بلایا، اس نے بولا ناگپور سے. یہ یہ صفائی ہو سکتی ہے. پاکی کیا چیز ہے؟ کپڑا بہت صاف ستھرا دکھائی دینے کے بعد بھی اگر اس پر پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں تو، اگر اس پر قطرہ منی یا مزی لگ جائے تو، اس پر غلاظت اور نجاست لگ جائے تو یہ دیکھنے کے کوئی کام کا نہیں. دیکھنا اس کی خوبصورتی کام نہیں آئے گی. اس نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا. اب دیکھنے میں کتنا خوشنما دکھائی دے رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پاکی ناپاکی اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جسم ہے، جسم پر کوئی نجاست لگ جائے. اسی طرح سے جس طرح یہ جو نجاست خفی، نجاست جلی، اس کی سب قسمیں ہیں. آپ کو نماز کی کتابیں دیکھیں گے اس میں مل جائے گی. سب ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اب جس طرح ہمارے جسم اور کپڑے پر نجاستیں ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ گنجائش ہے ہمارے دلوں پر نجاست لگنے کا. دلوں کی نجاست کیا ہے؟ اس کو غور سے سن لیں. دلوں کی نجاست کیا ہے؟ کپڑا پاک کرنا بہت آسان. بدن کو پاک کرنا، کپڑا دھو لیا. کپڑے کو دھونے کے بعد اگر نجاست کا رنگ لگا بھی رہ جائے تو بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اس کا خیال رکھیں. اگر نجاست کا رنگ بھی، اس کو کپڑے کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو کے اس کو نچوڑ لیا جائے، اگر خدا نخواستہ نجاست کا رنگ بھی اس پر لگا رہ جائے تو بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. بہت آسان ہے کپڑے کو پاک کرنا. جسم میں جہاں نجاست ہے اس کو دھو لیا جائے، جسم پاک ہو جائے گا. لیکن دلوں کے اندر جو دلوں کو ناپاک کرنے والی چیز ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کفر اور شرک. اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کپڑے پہ رہتا ہے شرک؟ کپڑے پہ رہتا ہے؟ چہرے پہ رہتا ہے؟ نہیں، یہ دل میں رہتا ہے. سب سے بڑی بیماری جو ہے انسان کو ہلاک کر دینے والی، اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی، وہ شرک اور کفر ہے، اور اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. ارے قرآن شریف نے کہا کہ نہ جانے کتنے ایسے ایمان والے وہ ہم مشرکون، اللہ پر بھی ایمان رکھتے، شرک بھی کرتے رہے. تو قرآن ہی کہہ سکتا تھا، کوئی اور کہے گا؟ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہم مشرکون، اور شرک بھی کرتے جاتے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے. اس کا تزکیہ کون کرے گا؟ اس کا تزکیہ جو ہوگا وہ صحبت رسول سے تم کو ملے گا. دل کے اندر، آدمی کے اندر ریا ہو، ریا دکھاوا جس کو بولتے ہیں نا، جس دکھاوے میں پوری امت اپنی ہلاکت کو دعوت دے چکی ہے، یہ ریا. اچھی خاصی نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، اور نماز پڑھتے پڑھتے دل میں یہ خیال آئے کہ کوئی مجھے دیکھے اور کہے کہ اچھا نمازی، ہاں کیا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. کسی کی نظر پڑی تو اور ذرا ٹائٹ ہو کے کھڑا ہو گیا، بالکل 3 مرتبہ سبحان رب العظیم بولے 5 مرتبہ بولنے لگا. یہ معلوم تو کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا نماز پوری کی پوری منہ پہ مار دی جائے. یہ ریا، یہ تکبر، مجھے آتا ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں آتا. یہ میں پن، یہ تکبر، یہ سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، دکھاوا، یہ وہ سارے گناہ ہیں جو اس کا تعلق، سب کا تعلق صرف قلب سے ہوتا ہے. قلب اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور جسم جو ہے اس کے اعتبار سے حرکت کرتا ہے. یہ ساری بیماریاں آدمی کو ہلاک کر دینے والی ہیں، اور ان سب کو دور کر دینا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر. کیا صحابہ کی تربیت. 2 صحابہ میں کسی وجہ سے انسان تھے نا، صحابہ جو تھے وہ نہ جنات تھے نہ فرشتے تھے، انسان تھے. کسی وجہ سے بات بند ہو گئی. ارے کوئی زور سے بول دیا، انہوں نے زور سے بول دیا، بات بند ہو گئی. ان کو لگا کہ دونوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی 3 دن سے زیادہ بات بند رکھے مسلمان کو جائز نہیں ہے. اب 2 دن گزر گئے، تیسرا دن ہے. آج تو مجھے اپنے ساتھی سے بات کرنا ہے. ایک صحابی نے کہا آج تو میں ان سے بات کروں گا، السلام علیکم بول کے بات کروں گا. دوسرے نے سوچا میں بھی آج ان سے بات کروں گا. یہ بالکل نرم دل تھی. اللہ کے رسول کی صحبت کا اثر ایسا تھا کہ ان کے دل میں ایسی نرمی تھی. آج میں بات، مگر
اس بات کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے اور تعلقات منقطع ہو جائیں، جو شخص تعلقات کو دوبارہ شروع کرے گا اس کے لیے زبردست اجر ہے۔ ان کا ایثار یہ تھا کہ ایک تیسرے آدمی صحابی کو جا کر کہتے ہیں کہ ان سے کہو وہ مجھ سے بات کر لیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی غبار نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے بات کر کے ان سے زیادہ اجر اور نیکیاں لے لوں، میں چاہتا ہوں مجھ سے زیادہ اجر نیکیاں اس شخص کو مل جائے، اس لیے ان سے کہو کہ مجھ سے بات کر لیں۔ ایسے صحابہ تھے۔ اور یہ کس کا اثر تھا؟ یہ تھا تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، صحبت صحبت صحبت، حضرات صحابہ کو صحابی بنانے والا صحبت رسول ہے، ان کے بعد تابعی ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہر دور میں رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے، اللہ ان کو موجود رکھے گا۔ ہر دور میں اہل اللہ آپ کو مل جائیں گے جو بلا یعنی کسی سے کسی طرح کا کوئی معاوضہ لیے ہوئے ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نام لینا سکھاتے ہیں، توبہ استغفار کرنا سکھاتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع خضوع آئے اس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو مراقبہ سکھاتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ پر بیٹھ کے غور کرو، اپنی ذات کو اپنے آپ کو اللہ کی ذات عالی سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ سارا کا سارا تزکیہ نفس جو کہاں سے آیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، ہمارے رسول کی شان ہے، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے آیتوں کی تلاوت فرمایا، اب فرمایا وہ تمہیں سکھلاتے ہیں الکتاب اور دانشمند۔ اس کا معنی تلاوت قرآن الگ ہے اور تعلیم قرآن الگ ہے۔ اسی آیت شریفہ سے سارے کے سارے ہمارے فقہا اور مفسرین یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کو بغیر ترجمہ جانے ہوئے پڑھنا بھی اجر اور ثواب سے خالی نہیں۔ دیکھو، میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی کہی، افراط تفریط نہیں کرنا، کوئی چیز حد سے نہیں بڑھ جانا نہیں چاہیے۔ یہ کتاب اللہ ہے، اس کو خالی دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا بھی ثواب ہے۔ جس کو دیکھنا ثواب ہو اس کو پڑھنا ثواب سے خالی کیسا ہوگا؟ بعض ہمارے یہاں بغیر ترجمے کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ارے بابا، نیکیاں اور ثواب اپنی جگہ ہیں، ملنا ہی ملنا ہے۔ تم یہ کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ اگر بغیر ترجمے کے آدمی قرآن شریف پڑھے تو مقصد قرآن جو ہے ہدایت، اس سے آدمی بے بہرا رہتا ہے، لیکن تلاوت کا اجر و ثواب اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھو۔ لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو چومنا ثواب، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن اس کو مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا، اب جب ہمارا سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں، جو اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ہدایت نامہ نازل فرمایا۔ یہ ہدایت نامہ ہے، ظاہر ہے جب یہ قانون زندگی ہے تو اور مجھے اپنی زندگی اس قانون کے اعتبار سے گزارنا ہے تو مجھے اس قانون کا سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر بغیر سمجھے بھی کوئی تلاوت کرتا ہے، اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ایسی غلط بات آدمی نے نہیں کہنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب سکھلاتے ہیں، حکمت سکھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کے سیکھنے کے لیے بھی صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے لغت آ گئی، مجھے عربی زبان آ گئی، میں مفسر قرآن بن گیا، نہیں جمنے والا۔ یہ کتاب کی تعلیم، جس نبی پر کتاب نازل ہوئی، جس نبی نے اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائی، اسی نبی کے ذریعے اس کتاب کو تم کو سیکھنا ہوگا۔ اور اگر ان کی تعلیمات سے ہٹ کر تم قرآن کے معنی مفہوم نکالنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو تمہارا حق ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کی دونوں ذمہ داری فرمائی، یتلو علیکم آیاتنا بھی فرمائی، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں یہ بھی فرمایا، والحکمہ، حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعضوں نے کہا احادیث رسول، بعض کہتے ہیں سنت رسول۔ سنت رسول میں جو حکمتیں اللہ نے، اس لیے کہ سنت رسول کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے پسند کا طریقہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سکھایا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جو ذات اپنے آپ میں الحکیم ہے، اس نے جو طریقہ زندگی سکھایا ہوگا اپنے نبی کو، کتنا حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک سنت رسول جو ہے وہ اپنی جگہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اب اس پر بہت سارے ریسرچ کرنے والے وہ اس میں ایک آج کل بہت زیادہ چلا ہے، وہ کچھ غلط فہمیاں ایسی ہو جاتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نماز میں سر جب سجدے میں رکھتے ہیں تو ساری خون کی رفتار جو وہ خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ سر کی طرف ہو جاتا ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے تو قرآن سب سے بہترین کتاب، اور وہ سنت سب سے بہترین طریقہ زندگی، نماز سب سے بہترین ایکسرسائز۔ یا اللہ، اگر نماز کو ایکسرسائز سمجھ کے کرو گے تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا خیال رکھیں۔ ارے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اضافی فائدے ہیں۔ نماز مجھے سجدہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرمایا۔ آج تمہاری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے خون کا دوران ایسا ہو جاتا ہے کہ دماغ میں سارا خون جو جمع ہوتا ہے اور وہ اصلاح دماغ کرتا ہے۔ آنے والے کل میں تمہاری یہ اگر معلومات ہو جائے کہ سجدہ کرنے سے خون کا بہاؤ تم کو نقصان پہنچاتا ہے، لعنت ہے تمہارے علم پر۔ نہ ہم تمہاری علم کی وجہ سے آج سجدہ کرتے نہ کل کریں گے، ہم سجدہ اس لیے کرتے ہیں ہمارے رب نے ہمیں سجدے کا حکم کرنا۔ یہ لوگ اس سے جو فائدے نقصان ہے نا، یہ علم جو ہے صبح آئے گا بغیر نہائے کینسر ہوتا ہے، شام میں آ جائے گا نہانے سے کینسر ہوتا ہے۔ اپن کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ صبح ابھی ان کی تحقیق تھی کہ بغیر نہائے اگر آدمی رہے تو کینسر ہو جاتا ہے، اور شام میں ان کی تحقیق آ گئی، WHO کا آ گیا کہ بھئی وہ نہانے سے کینسر ہوتا ہے۔ اپن لوگ کیا کریں گے؟ بیچ میں کھڑے رہ کے جائیں گے، بیکار کی باتیں۔ تو نماز جو ہے یہ عبادت ہے، اس کو ایکسرسائز سمجھ کر اگر کوئی کرے گا تو یہ خیال رہے ایکسرسائز کا فائدہ تو پہنچ جائے گا، نماز کا جو ثواب نہیں، اس کا خیال رکھنا۔ معلوم نہیں جو چلا تو سوشل میڈیا پہ چلا تو چلا، کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں۔ آگے آخری آیت ہے آج کے رکوع کی، ارے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں۔ آج اس آیت کو میں پڑھا جب مجھے لگا کہ اکیلا ایک یہی آیت قرآن شریف کی اگر یہی اللہ ہم کو سمجھا دینا، ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ میرا رب فرما رہا ہے میں تمہیں بطور خاص اذکرکم، جب میں تمہیں بطور خاص یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا جو ہے، ہماری جو کمزوریاں ہیں اس میں بھول جانا بھی ہماری کمزوری ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یاد کرنا تو بالکل صحیح سمجھ میں آتا ہے، اپنے اللہ کو بھول گیا، یاد رکھ تو کسی کا بندہ ہے۔ یہ یاد کرنا جو ہے یہ 3 قسم سے ہوتا ہے، تینوں قسم جلدی یاد رکھنا اس کو۔ ایک یاد، اصل میں یاد کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، دل میں۔ کیسے؟ ہم نماز میں رہتے ہیں، نماز کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، مگر دل کے اندر دکان اپنی چلتی رہتی نا، کون سے وہ گاہک کو چھوڑ کر آ گیا یار، اچھا بڑا کسٹمر آیا تھا کہاں چھوڑا، وہ چلتے رہتا ہے۔ تو یاد اللہ کی کرنا، یاد کس کو کرتا ہے؟ وہ گاہک جو چھوڑ کے آیا دکان۔ تو یاد کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ یاد دل میں ہو، اور چونکہ دل کا ترجمان زبان ہے اس لیے زبان پر بھی اللہ کا اسم مبارک ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ پھر کوئی آیت شریفہ ہو، اللہ کا کوئی اسم مبارک ہو، کوئی ذکر ہو، کوئی دعا ہو، درود شریف ہو، استغفار ہو، یہ سب کی سب چیزیں ذکر اللہ میں شامل۔ اور پھر تلاوت قرآن، وہ افضل الذکر ہے، سب سے اوپر کا ذکر ہے، اللہ کا کلام، اس کو زبان سے ادا کرنا۔ ایک مفسر نے لکھا کہ بعض لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت میں کیا ذکر کروں، میں زبان سے ذکر تو کرتا ہوں لیکن دل میں اللہ کی یاد بیٹھتی نہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا اس شخص نے، اس بزرگ نے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اس نے تیرے جسم کے ایک حصے کو تو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے۔ یعنی انداز دیکھیے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کا سمجھانے کا، ہمارے جیسا رہتا تو ارے چھوڑ دینا نا، کائے کو ذکر کرتا، پھلانا کرتا، ڈھکانا کرتا، فتوی ہی لگا دیتے اس کا۔ لیکن وہ ان کا بیٹا دل میں نہیں بیٹھ رہا ہے نا اللہ کی یاد،
زبان ہے نا، اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارے جسم کے ایک حصے کو اپنی یاد میں لگا رکھا ہے، اس کی برکت سے کل وہ تمہارے دل کو بھی ذاکر بنا دے گا، تمہارا دل بھی اللہ کے نام کے ساتھ دھڑ 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 کرنے لگے گا، تمہاری وفات ہو جائے گی، تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، اہل نظر دیکھیں گے کہ تمہارا دل اس کے بعد بھی اللہ 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 کر، یہ ذکر اللہ۔ تو ایک یاد جو ہے وہ دل میں، دوسری یاد اس کو زبان سے ادا کرنا، تیسری چیز ہے احکام الہی پر عمل پیرا ہونا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ احکام الہی پر جو کام میں کر رہا ہوں، یہ کام آیا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ہے؟ ناراضگی کا ہے، میں نہیں کروں گا، توبہ یہ کام میں نہیں کروں، یہ کام اللہ کی رضا کا ہے۔ اب جب میں اللہ کی رضا والے کام ہی سلیکٹ کر کے کرنے کا عادی ہو جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کا کوئی ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو۔ کوئی بھی کام جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے وہ اسی وقت اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے جب وہ طریقہ رسول پر کیا جائے۔ اگر سنت رسول کو ہٹا دیا جائے تو کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، ثواب کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ عمل ہو جائے گا، سجدہ کر رہا ہے آدمی، سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کہاں پہ کرنا ہے؟ زمین پہ کرنا ہے۔ اس نے سجدہ کرنے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ لیا اور اپنے ہاتھ پہ سجدہ کیا، ہاتھ کا دونوں ملا لیا اور ہاتھ پہ سجدہ کرا، سجدہ ہوگا؟ ارے پیشانی زمین پہ رکھنا جب تو سجدہ ہوگا۔ 8 حصے جو 8 اعضاء ہیں، تیری پیشانی ہے، تیری ناک۔ اکثر نمازیوں کو ماننے کے ناک کو ماننے کیوں اٹھا کے رکھتے ہیں؟ اتنی بڑی ناک کا کو نہیں گھومتے ہیں؟ بڑی لمبی ناک ہے کیا؟ ناک جو ہے وہ سجدے میں زمین پہ رکھنا ہے اور اچھی طرح رکھنا ہے، خالی ٹچ نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گدے پر نماز پڑھنے کے الگ مسائل ہیں۔ گدا اگر ہو اس پہ نماز پڑھنے کے اس لیے کہ وہاں پر پھر اتنا اس کو دبانا ہے کہ ناک لگی، یعنی سخت سطح سے لگی ہوئی پڑے دکھائی دے، اتنی دبانا ہے ناک کو۔ تو سجدے میں پیشانی بھی زمین پر ہو، ناک کی نوک بھی زمین پر ہو، پھر دونوں ہتھیلیاں زمین پر ہو، دونوں گھٹنے زمین پر ہوں اور دونوں پیر جو ہوں وہ زمین سے ٹچ ہوں، اس طرح زمین سے ٹچ ہوں کہ پیر کی انگلیاں دب کر سب کی سب قبلہ رو ہو جائیں۔ یہ خیال ہے، ہم اس کو ٹچ کرتے، کھڑا رکھتے پیر کو، کھڑا نہیں رکھنا ہے، اس کو پیر کو اتنا حالت سجدے میں دبانا ہے کہ انگلیاں، پورا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ پوری نماز میں پورا جسم بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، قبلہ رو ہوتا ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے، وہ قبلے کا مضمون ختم ہو گیا، یہ ذکر۔ میرے بھائیو، ذکر کی عادت ڈالیں، درس کا وقت پورا ہوا، اس لیے کہ لگاتار ذکر میں رہنا گویا اللہ کی صحبت میں رہنا ہے، اللہ کی صحبت میں رہنا ہے۔ ذکر اللہ، اور اسی ذکر اللہ کی قسم نماز ہے، اسی ذکر اللہ کی قسم تلاوت ہے، اسی ذکر اللہ کا قسم جو ہے وہ مختلف اذکار ہیں، اور اسی ذکر اللہ کی سب سے بلند قسم جو ہے وہ ہے سارے اعمال اللہ کی رضا والے ہی کرنا۔ کیسے تم اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ دل میں اللہ کا نام ہو، اللہ کی یاد ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہو رہی ہے تو اس کا معنی یاد جو ہے اس میں کچھ کسر رہ گئی، اور جو بھی کام رضا الہی کا ہوگا وہ سنت رسول کے مطابق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے۔ ہمیشہ جب بھی وقت خالی ہو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کی عادت ڈالو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے تم کو بچا لے گا، اور یہ اکیلا عمل ہے جس کے لیے قرآن نے کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں۔ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے اور کسی کے لیے کثرت کا لفظ نہیں آیا۔ یہ عمل، یہ ذکر، یہ عبادت اتنی آسان ہے کہ آدمی کچھ دن اس کا عادی بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے، پھر الحمدللہ جب بھی وہ خالی ہوگا اس کی زبان خود بخود ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے گی، اور جیسے یہ ذکر اللہ کے حالے میں آیا تو شیطان مردود اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہو اس مردود کی طاقت نہیں کہ وہاں پر داخل۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ وہ دل جو غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، شیطان اسی پر اپنا سوڑ رکھتا ہے، اور جیسے ہی آدمی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کے شرور سے بچنے کا اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہونے کا بہترین ذریعہ ذکر اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ایسی عظمت والی کتاب عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے رات و دن کا وظیفہ اپنے کلام کو بنا دے۔ الہ العالمین، اتنی عظمت والے رسول کی امت میں پیدا فرمانے کا احسان فرمایا۔ اللہ اپنے رسول کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو ان کی مبارک سنتوں سے منور فرما دے مولا۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو، اس کے طبقہ رجال کو بھی، اس کے طبقہ نسواں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ان کے سارے معاملات میں رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔